لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين والمؤمنين، والنار للعاصين والملحدين والكافرين والمنافقين والمشركين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة والأعداء أجمعين. أما بعد، قد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام: وبذل موجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ماتمنداران پرسداران ذکر شدہ تو پہلے چار معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس خمس اربعین کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور مسلسل اس حدیث امام صادق علیہ السلام کو تلاوت کیا جا رہا ہے کہ اس حدیث میں زیارت اربعین کا ایک جملہ ہے، اور اس میں امام علیہ السلام مقصد قیام امام حسین کو بیان فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُوجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ السَّلَالَةِ. اور امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے اور جو اپنے خون دیا، اس کا مقصد امام علیہ السلام کا اس کے پیچھے تھا تاکہ بندوں کو، خدا کے بندوں کو جہالت سے نکالیں اور گمراہی کے دلدل سے نکالیں. یہاں پر امام نے یہ نہیں فرمایا کہ امام علیہ السلام کا مقصد تھا صرف مسلمانوں کو جہالت سے نکالنا، یا صرف شیعوں کو جہالت سے یا گمراہی سے نکالنا، بلکہ امام نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو، یعنی ایک عام جو بھی اللہ کا بندہ ہے دنیا میں، اس سب کو جہالت سے بچانے کے لیے امام علیہ السلام نے قربانی دی ہے. اور امام کی جو قربانی ہے یہ آفاقی قربانی ہے، اور اسی لیے کیونکہ امام نے جو قربانی دی ہے وہ آفاقی تھی، اسی لیے آج امام علیہ السلام کو دنیا کا شاید ہی کوئی انسان ہوگا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو نہ پہچانتا ہو. سب کے سب لوگ، اس کو جوش ملی آبادی نے بھی کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو حقیقت میں جو خواب جوش ملی آبادی نے دیکھا تھا، آج اس خواب کی تعبیر ہم کو دکھائی دے رہی ہے، اور پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے جو پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے
کہ اگر کہیں پر ایک چھوٹا سا اجتماع بھی ہوتا ہے، 2 ملین بھی لوگ اگر جمع ہو جاتے ہیں، تو جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو 10 انٹرنیشنل نیوز چینلز ہیں، جن میں CNN ہے، BBC ہے، العربیہ ہے، یورو نیوز ہے، الجزیرہ ہے، NDTV ہے، یہ سب کے سب لوگ اس نیوز کو کور کرتے ہیں اور اس نیوز کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع کہ کل رات کو ہم نے اپنے ایک دوست جو کربلا میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 6 کروڑ کا مجمع ہے۔ تو 6 کروڑ کا مجمع جمع ہو گیا، لیکن کوئی انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا ہے، اس کو لائیو نہیں کر رہا ہے، اس کو دکھا نہیں رہا ہے۔ جبکہ امریکہ کے اندر ایک انسان اگر مر جاتا ہے تو سارے نیوز چینل والے اپنا کیمرہ لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پوری دنیا میں دکھاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ تو آخر یہ انٹرنیشنل میڈیا کیوں اس خبر کو نہیں دکھا رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں جو صرف ایک شخص کی محبت میں 6 کروڑ کا مجمع ہے جو پیدل چل کے جا رہا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ ریسرچ کیجئے گا اس کے اوپر کہ آخر وجہ کیا ہے۔ میری سمجھ میں جو آیا ہے وہ یہی ہے کہ وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جس طریقے سے بنی امیہ نے میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی اور لوگوں کو یہ بتایا تھا یزید نے کہ یہ ایک باغی ہے، اور چاہتا تھا کہ چھپائے لوگوں سے کہ یہ کون ہے، یہ خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ نواسے رسول ہیں، وہ چھپانا چاہتا تھا۔ ویسے ہی آج کا جو میڈیا ہے وہ ڈر رہا ہے کہ اس ماڈرن زمانے میں اگر لوگوں کو پتا چلا تو مذہب پنپے گا، مذہب کا نام ہوگا، اور نام حسین سے لوگ جب سنیں گے اس واقعے کو کہ 6 کروڑ لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں، تو ہر آدمی یہ سوال کرے گا کہ کیوں، کس کے نام پر؟ تو جواب دینا پڑے گا کہ نام حسین پر۔ جب نام حسین لوگ کہیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ حسین کون ہے؟ تو جواب دینا پڑے گا کہ یہ مسلمانوں کے آخری پروفٹ ہیں، ان کے نواسے ہیں۔ تو اس طرح سے نام امام حسین کے نام پر جمع ہوئے ہیں، مگر یہیں سے پیغمبر اسلام کا نام بھی لیا جائے گا اور یہیں سے دین اسلام کا نام بھی آئے گا کہ دین اسلام ایک ایسا اسلام ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس کے نبی کے نواسے کے نام پر اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا، تو لہٰذا اسلام کی تبلیغ ہوگی، لوگ اسلام کی طرف کھنچ کر آئیں گے۔ اور یہی آج کل کے جو دشمنان اسلام ہیں، جو استعماری طاقتیں ہیں، وہ یہی نہیں چاہتی ہیں کہ لوگ نام حسین پر جمع ہوں اور لوگ دین اسلام کے پرچم کے تحت آئیں، لہٰذا ڈر یہی سب کو ستا رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں اسلام وہ دین ہے جو خود بلند ہے، اس کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یعنی اسلام خود بلند ہے، اس کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود سب سے زیادہ بلند دین ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کے نام کے اوپر آج اتنا بڑا مجمع جمع ہوا۔ اس کو خورشید شفرفی نے بھی کہا کہ دھندلا چہرہ دین کا تابندہ کر دیا، دھندلا چہرہ دین کا تابندہ کر دیا، اسلام کو حسین نے پھر زندہ کر دیا، اسلام کو حسین نے پھر زندہ کر دیا، اور احسان دین پر ہے شہ مشرقین کا، اسلام دین احسان دین پر ہے شہ مشرقین کا، اسلام کی رگوں میں لہو ہے حسین کا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگر اسلام کی رگوں میں لہو ہے تو وہ صرف اور صرف سید الشہداء کا۔ یہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے کہ آج تک کسی ایئرپورٹ کے اوپر 1 گھنٹے میں 32 فلائٹیں لینڈ نہیں ہوئی۔ نجف کے ایئرپورٹ پر 1 گھنٹے میں 32 فلائٹ اور ایک دن میں 800 فلائٹ ہیں جو لینڈ ہو رہی ہیں، ایک دن کے اندر 800۔ پوری دنیا میں کہیں کوئی ایسا بیزی ایئرپورٹ نہیں دکھا کہ جو نجف کا ایئرپورٹ ہے کہ 800 فلائٹیں آ رہی ہیں۔ یعنی اب مجھے یہ کہنا ہوگا کہ کربلا کی زمین وہ زمین ہے کہ جہاں زمین میں بھی عزادار ہیں، آسمان میں بھی عزادار ہیں، آسمان کربلا پر بھی عزادار ہیں، زمین کربلا پر بھی عزادار ہیں۔ پوری دنیا میں آپ نے دسترخوان تو بہت سارے بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا دسترخوان نہیں دکھے گا جو 90 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے،
90 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ایسا یہ ورلڈ ریکارڈ بنا ہے اس دسترخوان کا کہ 90 کلومیٹر میں پھیلا ہوا یہ دسترخوان ہے اور اس پر ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ یہ سارے زائر اگر آپ دیکھیں تو تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ زائر آ رہے ہیں کس طریقے سے، سو رہے ہیں کس طرح سے، رہ رہے ہیں کس طرح سے، اور یہ زائرین چل رہے ہیں زمین کربلا پہ کس طرح سے۔ تعجب اور سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا جو مجمع 6 کروڑ کا آیا ہے، تو کیونکہ انسان ہے تو انسان کھائے گا تو ضرور، کھانے کے لیے تو ہر ایک انسان کو روٹی چاہیے۔ اور اگر بتائیے آپ کہ ایک وقت میں آپ کتنی روٹی کھا سکتے ہیں؟ اگر یہاں کی افریقن روٹی کو آپ کھائیں تو ایک آدمی 3 روٹی کھا سکتا ہے ایک بار، اور اگر ایرانی روٹی ہو تو ایرانی روٹی بڑی ہوتی ہے تو ایک آدمی 1 روٹی کم سے کم ایک وقت میں کھائے گا۔ اور اگر 6 کروڑ لوگ ہیں تو ایک وقت میں 6 کروڑ روٹیوں کی ضرورت ہے، اور اگر دوپہر اور رات کا جوڑ لیں تو کتنا ہو گیا؟ 18 کروڑ۔ ایک دن میں 18 کروڑ روٹیوں کی ضرورت ہے، اور 15 سے 20 سفر کا جو یہ موقع ہے، یہ وقت ہے، یہ پیک ہے 40 کا، کہ جب ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کربلا لے جائے۔ تو ان 5 دنوں میں اگر 6 کروڑ لوگ روٹیاں کھا رہے ہیں 3 ٹائم، صرف 1 روٹی اگر کھا رہے ہیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 5 دن میں 90 کروڑ 90 کروڑ روٹیاں ہیں کہ جو لوگ کھا رہے ہیں۔ اچھا، وہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو 15-20 دن کی باسی روٹی دی جاتی جا رہی ہے، بلکہ جو بھی کھا رہا ہے وہ تازی روٹیوں کو ہی کھا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 90 کروڑ روٹیوں کو بنانے کے لیے آٹا کہاں سے آئے؟ سوال ہے یا نہیں کہ 90 کروڑ روٹیوں کو بنانے کے لیے آٹا کہاں سے آیا؟ اور اگر آٹا لایا گیا تو رکھا کہاں گیا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ کسی نے دکھایا، کسی نے فوٹو اور ویڈیو میں دکھایا کہ 90 کروڑ آٹا روٹیوں کے لیے آٹا آیا ہو؟ اور آٹا آیا گیا تو پھر گوندھا کس نے؟ اور اگر گوندھا پیڑے بنائے تو پیڑے بنائے کس نے؟ اور جب پیڑے بن گئے تو روٹیاں بنائی کہاں گئی؟ اس کے لیے تو بہت زیادہ تندور کی بھی ضرورت ہے کہ تنور ہو اور اس میں روٹیاں بنائی گئیں، لیکن کھاتے ہوئے تو ہر ایک عزادار نظر آ رہا ہے کہ روٹی کھا رہا ہے، کوئی بھوکا نہیں ہے کربلا کی زمین پر۔ کھا سب رہے ہیں، کھاتے ہوئے تو سب دکھ رہے ہیں کہ کھائی جا رہی ہے، بانٹتے ہوئے سب دکھ رہے ہیں کہ روٹیاں بانٹ رہے ہیں، لیکن کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ آٹا کون گوندھ رہا ہے، پیڑے کون بنا رہا ہے، روٹی کون بنا رہا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں دنیا کی سمجھ میں نہ آئے اور دنیا جس کو سمجھ نہ سکے اسی کو حسین کہتے ہیں۔ دنیا جس کو سمجھ نہ سکے، جو عقل انسان کے ماورا ہو، اسی کو حسین کہتے ہیں۔ لہذا دنیا پریشان ہے کہ آخر یہ 90 کروڑ روٹیاں بنی کیسے؟ آواز آئی پریشان نہ ہونا، 90 کروڑ روٹیاں آئی کہاں سے؟ جس کے لیے جیسے فضا کے لیے جہاں سے آئی وہیں سے عزادار کے لیے بھی روٹیاں آ رہی ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد اور یہ قربانی امام حسین ہے کہ اسی کی تو جزا ہے کہ آج ایک زائر جب زیارت کے لیے نکلتا ہے گھر سے تو روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام اپنے پیارے نواسے سید الشہداء کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے اور بوسہ لے رہے تھے کہ عائشہ نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کا نور ہے اور یہ میرے دل کا قرار ہے، میوہ دل ہے، اور یہی وہ میرا نواسا ہے کہ جس کو میری امت 3 دنوں کا بھوکا اور پیاسا قتل کر ڈالے گی، اور جو اس کے روضے پر اس کی زیارت کے لیے جائے گا اسے میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ بس جیسے ہی پیغمبر اسلام نے فرمایا تو انہوں نے تعجب کیا کہ آپ کے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک حج نہیں بلکہ 2 حجوں کا ثواب۔ تو انہوں نے اور تعجب کیا تو پیغمبر نے فرمایا 2 نہیں بلکہ 3 حجوں کا ثواب۔
وہ تعجب کرتی رہی. پیغمبر اسلام تعداد بڑھاتے رہے یہاں تک کہ 90 تک پیغمبر اسلام پہنچ گئے. کہا جو میرے اس نواسے کی زیارت کے لیے جائے گا اس کو 90 حج کا ثواب ملے گا. 90 حج اور 90 عمرہ جو میرا کیا ہوا ہے وہ اسے ثواب ملے گا. جب اس روایت کو اور اس حدیث کو علامہ ہلی جو اپنے زمانے کے بزرگ عالم گزرے ہیں انہوں نے جب پڑھا تو انہیں تعجب ہوا کہ کس طریقے سے زیارت امام حسین کا اتنا زیادہ ثواب ہے. تو علامہ ہلی نے کہا کہ کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی جمعرات کو مسجد کوفہ میں جائے اور 40 جمعرات تک جاگ کر عبادت کرے اور چلہ کھینچے تو اسے وقت کے امام کی زیارت نصیب ہوگی. تو علامہ ہلی نے سوچا کہ میں اس مسئلے کو کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے زمانے کے امام سے اس بات کو پوچھوں گا, مولا مجھے جواب دیں کہ کس طریقے سے ایک مرتبہ زیارت امام حسین کرنا 90 حجوں کا ثواب ہے. بس علامہ ہلی مسجد کوفہ میں گئے, جمعرات سے انہوں نے عمل شروع کیا اور جب 40 جمعرات کمپلیٹ ہو گئی لیکن امام سے ملاقات نہیں ہوئی اور جب 40ویں رات عبادت کر کے وہ پلٹ رہے تھے اپنے گھر کی طرف تو راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. اور جب بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے علامہ سے پوچھا کہ علامہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ زیارت امام حسین کے لیے جو اتنا ثواب ہے یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور اس لیے میں پریشان ہوں کہ میں اپنے زمانے کے امام سے اس مسئلے کو پوچھوں کہ کس طرح یہ صحیح ہے, کیسے اتنا زیادہ ثواب. تو بزرگ نے کہا کہ علامہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, حکایت سناتا ہوں, آپ سنیں اور خود انصاف کریں, خود فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. تو انہوں بزرگ نے ایک حکایت سنائی کہ ایک بادشاہ تھا اور ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلا. جب بادشاہ شکار پر نکلا اور جنگل میں پہنچا ہے تو بادشاہ کی نظر ایک ہرن کے اوپر پڑی اور جیسے ہرن پہ پڑی تو بادشاہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہرن کے پیچھے دوڑنے لگا گھوڑے کے اوپر اور جاتے جاتے جنگل میں بہت دور اندر چلا گیا اور ہرن تو جنگل میں کہیں چھپ گیا اور بادشاہ اپنے سپاہیوں سے اور ساتھیوں سے بہت دور ہو گیا. اب ایسے عالم میں کہ جہاں بادشاہ کا کوئی مددگار نہیں تھا, بادشاہ کو شدت کی پیاس محسوس ہوئی. جب پیاس لگی وہاں کہیں پانی نہیں تھا. بادشاہ حیران و پریشان پانی کی تلاش میں جنگل میں کہ اتنے میں اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی. جب جھونپڑی پر پڑی تو بادشاہ اس جھونپڑی کے قریب گیا اور جا کر وہاں اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پکارا کوئی ہے جھونپڑی کے اندر میں. تو ایک ضعیفہ نکلی اور جب اس ضعیفہ نکلی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے شدت کی پیاس لگی, میں چاہتا ہوں کہ مجھے تم پانی پلا دو. تو ضعیفہ نے کہا کہ میرے پاس پانی تو نہیں ہے, ہاں میرے پاس ایک بکری ہے, میں اس بکری کا دودھ آپ کو پلا سکتا ہوں. تو اس ضعیفہ نے بکری کا دودھ گارا اور اس بادشاہ کو پلایا تو بادشاہ کی پیاس تو رفع ہو گئی, پیاس دور ہو گئی. پھر بادشاہ نے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے, اگر کھانے کا کچھ انتظام ہو جاتا. تو اس ضعیفہ نے کہا کہ کھانے کا تو میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک بکری کے, یہ کل کائنات میری ایک بکری ہے, میں اس بکری کو ذبح کر کے اور اس کے گوشت کا کباب بنا کے آپ کو کھلا دیا. تو اس ضعیفہ نے بکری کو ذبح کیا اور اس بکری کے گوشت کا کباب بنا کر اسے کھلایا بادشاہ کو. جب بادشاہ کھا چکا تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں کبھی کوئی کام پڑ جائے اور کوئی ضرورت پڑ جائے تو تم بھی میرے پاس آ جانا, میں تمہیں انعام دوں گا اور اس کا بدلہ ادا کروں گا. اب اس بزرگ نے علامہ سے پوچھا کہ علامہ آپ یہ بتائیے کہ اس ضعیفہ نے اس بادشاہ سے کیا کچھ چھپا کے رکھا تھا؟ جو کچھ تھا قربان کر دیا. اب اگر یہ بڑھیا یہ ضعیفہ اس بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ کو کیا عطا کرنا چاہیے بدلے میں؟ تو علامہ نے کہا کہ انصاف تو یہ ہے کہ ان کے ضعیفہ نے جو کچھ تھا وہ دے دیا بادشاہ کے لیے, اپنی کل کائنات دے دی. اسی طرح سے جب ضعیفہ بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اس ضعیفہ کے لیے دے دینا چاہیے. تو ایک مرتبہ اس بزرگ نے کہا کہ علامہ آپ نے تو خود فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ ہے وہ دے دینا چاہیے, تو بتائیے کیا امام حسین نے خدا سے کچھ چھپا کے رکھا تھا؟ مال کو قربان کر دیا, اولاد کو قربان کر دیا, بچوں کو قربان کر دیا, بچیوں کو قربان کر دیا, یہاں تک کہ اپنی عزت کو بھی توڑ
توحید کے حوالے کر دیا۔ تو جب سب کچھ توحید کے حوالے کر دیا، خدا پر قربان کر دیا، تو اگر خدا کے لیے بھی تو ضروری ہے کہ جو کچھ ہے وہ حسین کو دے دے۔ لہذا تعجب نہ کیجئے گا اگر ایک زیارت کے بدلے میں 90 حج کا ثواب۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا اس میں تعجب نہ کریں کہ ایک حج کے ایک زیارت کے بدلے میں 90 حج اور 90 عمرے کا ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نے قربانی دی نام خدا کے لیے کہ خدا کا نام بلند ہو جائے، تو اللہ بھی کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے ذکر خدا کو بلند کیا، تو اب جب تک یہ کائنات رہے گی تب تک نام حسین بھی اس کائنات میں باقی رہے گا، اور حسین کا نام بھی اس کائنات میں لیا جاتا رہے گا جب تک یہ کائنات رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے ایسی قربانی پیش کی ہے کربلا کے میدان میں کہ جس کی مثال کائنات آدم و عالم میں نہیں ملتی۔ آج کوئی عزادار اور کوئی زائر بھوکا نہیں رہتا کربلا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا 3 دنوں تک اس کربلا کی زمین پر 3 دنوں تک بھوکے اور پیاسے رہے۔ انہیں منظور نہیں ہے کہ میرا کوئی زائر آئے اور وہ بھوکا اور پیاسا رہے، اور اسی لیے تو سبیلیں لگی ہیں اور ایک طرف سے کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں، لوگوں کی ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں عراق کے لوگ، اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جو امام حسین کی قربانی سے انہیں ملا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا، ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو ایک بزرگ کا انٹرویو لے رہی تھی، کسی راستے میں انٹرویو لے رہی ہے، اور انٹرویو لیتے ہوئے وہ بزرگ سے کہتی ہے کہ آپ نے زوار کے لیے زائروں کے لیے بہت اچھا انتظام کیا، آپ نے بہترین کھانے کا انتظام کیا، بہترین سبیلیں لگائیں اور ان زائرین کا بڑا استقبال کیا، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے کہ جب جناب زینب واپس قید شام سے چھوٹ کے اپنے بھائی کی قبر پہ کربلا آئی تھی تو کیا ان کا ایسے ہی استقبال کیا گیا تھا؟ بس جیسے اس بچی نے سوال کیا، وہ بزرگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، وہ تڑپنے لگا کہ آج زائرین کے استقبال کے لیے تو اتنا انتظام ہے، لیکن جب قید خانہ شام سے چھوٹ کر زینب اپنے بھائی کی قبر کی طرف چلی ہے، کربلا چلی ہے، کوئی نہیں ہے کہ جو زینب کا استقبال کرے، کوئی نہیں ہے جو ثانیہ زہرا کے استقبال کے لیے آئے۔ ہاں، جب قید شام سے رہائی ہوئی، 7 دنوں تک شام کے اس مکان میں بیویوں نے ماتم کیا، اور ایک مرتبہ اب قافلہ تیاری کرنے لگا کربلا کی طرف جانے کے لیے، تو کچھ ہماریاں آئیں اور ان ہماریوں پر ریشمی پردے لگے تھے۔ جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا تو کہا ریشمی پردوں کو ہٹا دیا جائے، سیاہ پردے لگا دیے جائیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قافلہ 72 کے سوگواروں کا قافلہ ہے۔ بس سیاہ پردے لگائے گئے، بیویاں ہماریوں میں سوار ہوئی، جب یہ ہماریاں چلی ہیں، یہ قافلہ چلا ہے، تو راستے میں شام کا وہ قید خانہ پڑا کہ جہاں سکینہ سو رہی تھی۔ بس ایک مرتبہ زینب اس قید خانے میں داخل ہوئی، قبر سکینہ پہ ہاتھ رکھا، کہا اے بیٹی سکینہ، تمہیں وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، چلو ہمیں رہائی ملی، اب میں کربلا جاؤں گی تو اپنے بھیا کو کیا جواب دوں گی جب صغرا مجھ سے پوچھے گی میری بہن سکینہ کہاں؟ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں، قید خانے سے زینب باہر آئی اور
ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا ہے کربلا کی طرف تو 20 سفر کی ہی وہ تاریخ تھی کہ جب بیویوں کا یہ قافلہ حدود کربلا میں داخل ہوا ہے، سب سے پہلے ظاہر قبر امام حسین جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچ چکے ہیں زیارت کے لیے۔ قبر حسین سے لپٹ کے جابر رو رہے ہیں کہ اتنے میں جابر کے غلام نے کہا آقا گرد و غبار ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قافلہ ہے جو کربلا کی طرف آ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ جابر کیونکہ نابینا تھے، آپ کے غلام نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ کچھ عماریاں ہیں، سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں، بشیر بن جزلم ہے جس کے ہاتھوں میں علم ہے۔ بس ایک مرتبہ غلام گیا اور جا کر پوچھا، بشیر نے کہا یہ شہزادی زینب کا قافلہ ہے، یہ بیویوں کا قافلہ ہے جو قید شام سے چھوٹ کر آیا ہے۔ بس ایک مرتبہ جابر جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ سب سے پہلے جناب زینب کا اونٹ تھا جو قبر حسینی پہ گیا، اور جیسے ہی قبر پہ اونٹ پہنچا ثانیہ زہرا نے اپنے اونٹ کی بلندی سے بھائی کی قبر پہ گرا دیا اور کہا بھیا اٹھو، آج بہن تمہارا چہلم منانے آئی ہے۔ اے بھیا تمہاری شہادت کے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اے بھیا تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، اے بھیا تمہاری شہادت کے بعد ہمیں درباروں اور بازاروں میں بے مخناؤں چادر پھرایا گیا، اے بھیا زینب شرمندہ ہے کہ تمہاری امانت کو ساتھ نہ لا سکی۔ بس ایک مرتبہ حسین کی قبر سے زینب پیدل چلتی ہوئی قبر ابو الفضل عباس پہ پہنچی اور جا کر آواز دیتی ہیں غازی اے عباس اٹھو، میں تمہارا چہلم منانے آئی ہوں، اے عباس مجھے پیدل چلنا آ گیا، بھیا میں کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں سے ہوتی ہوئی آئی ہوں، تمہاری شہادت کے بعد ہمارے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا۔ بس عجیب منظر تھا 20 سفر کو چہلم کے دن ہر ایک بی بی اپنے اپنے وارث کی قبروں پر جا کر نوحہ و فریاد کر رہی تھی۔ ام رباب قبر حسینی سے لپٹ کے فریاد کر رہی تھی، ام فروا قاسم کی قبر پر جا کے فریاد کر رہی تھی اے میرے لال قاسم اٹھو، آج یہ ماں تمہارا چہلم منانے آئی ہے، اے بیٹا قاسم میرے ساتھ تمہاری یہ ایک رات کی بیوہ دلہن بھی آئی ہے، بتاؤ اسے کیا کہہ کے سمجھاؤں۔ ام لیلہ قبر علی اکبر پہ گئی اور جا کر کہتی ہے میرے لال علی اکبر آج تمہارا چہلم ہے، لیکن اس ماں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس آنسوؤں کے پھولوں کی چادر ہے جو تمہاری قبر پہ چڑھا رہی ہوں۔ اے بیٹا علی اکبر اس ماں کو اس بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہر ایک بی بی اپنے اپنے وارثوں کی قبروں پہ فریاد نوحہ و بکا کر رہی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ اطراف کربلا کے سارے لوگ جمع تھے، مرد آئے اور آ کر سید سجاد کو پرسا دے رہے تھے، عورتیں آئیں، عورتوں نے آ کر زینب و ام کلثوم کو پرسا دیا۔ 3 دنوں تک کربلا میں ایسے ہی ماتم ہوتا رہا، اور ایک جب 3 دن گزر گئے تو پھر سے قافلہ تیار ہوا، آمادہ ہوا کہ اب اس قافلے کو مدینے کی طرف جانا ہے۔ بس جب زینب جیسی بہن نے دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ آخری مرتبہ بھائی کی قبر سے رخصت ہو لوں۔ بس زینب آخری مرتبہ الوداع کہنے کے لیے بھائی کی قبر پہ گئیں تو کیا دیکھا، کوئی بی بی ہے جو حسین کی قبر سے لپٹی ہے، رو رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں۔ زینب قریب گئی تو کیا دیکھا، رباب ہیں جو قبر حسینی پہ فریاد کر رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں۔ بس ایک مرتبہ زینب قریب گئی، کہا بھابھی کیا مدینے نہ چلیے گا، قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ رباب نے کہا اے شہزادی آج اس دکھیا کو ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اے شہزادی آپ کی اون و محمد مارے گئے لیکن آپ مدینے جائیے گا، وارث کا سایہ مل جائے گا،
لیکن رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ رباب کس کے لیے مدینہ جائے؟ اس لیے کہ میرا علی اصغر بھی مارا گیا، میری سکینہ بھی قید خانہ شام میں سو گئی، میرا وارث بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، میں مدینہ کس کے لیے جاؤں؟ بس جیسے ہی زینب نے دیکھا دوڑی ہوئی سید سجاد کے پاس گئی، کہتی ہے بیٹا سید سجاد رباب مدینہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس جیسے ہی سید سجاد نے سنا رباب کے پاس گئے، کہا اماں رباب چلیے اب قافلہ مدینے جا رہا ہے، اکیلے یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، چلیے ہمارے ساتھ چلیے۔ رباب نے سنا، کہا ہے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، اگر تم کہتے ہو تو میں چلنے کو تیار ہوں، لیکن کیونکہ میں نے اپنے وارث کا جنازہ جلتی زمین پر دیکھا ہے، میں نے اپنے ششماہے کے گلے پر حرملہ کا تیر دیکھا ہے، میں مدینہ تو چلتی ہوں لیکن نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رزن بے قضاء یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین